اثر روزے کی غرض و غایت یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے نیکوکار بندے بن جاؤ، اس کے محبوب کے بعمل غلام بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کا معنی کیا ہے؟ لغت میں روزہ کہتے ہیں رک جانا، باز رہنا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا معنی ہے روزہ کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا۔ لیکن میں قربان جاؤں داتا علی حجویری رحمہ اللہ کشف المجوب میں بڑا کمال لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ کا معنی یہ ہے معدے کا کھانے پینے سے رک جانا، آنکھ کا برائی اور بے حیائی سے رک جانا، کانوں کا غیبت سننے سے رک جانا، زبان کا بیہودہ کلام کرنے سے رک جانا، ہاتھوں کا ظلم کی طرف اٹھنے سے رک جانا، پاؤں کا بری معافی کی طرف جانے سے اٹھ جانا، رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور روزہ فرض کب ہوا؟ ہجرت کا دوسرا سال ہے، 10 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا بڑا فیضان ہے۔ 3 رمضان کو جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہا کا وصال با کمال ہوا۔ 10 رمضان کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ السلام علیہا کا وصال با کمال ہوا۔ 17 رمضان کو جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہا کا وصال با کمال ہوا۔ اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی۔ 21 رمضان المبارک کو داماد مصطفیٰ مولا مشکل کشا تاجدار حالتہ سیدنا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اور اسی رمضان المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ اس سے 2 آیات آگے ہے، 185 نمبر آیت ہے جو من تلاوت کی، 183 ہے۔ 185 نمبر آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں کھلی واضح باتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ تم میں سے جو کہ اس ماہ شام کو پائے فل یا صبح، بس ضرور اس کا روزہ رکھے۔ فل یا صبح نے روزے کو فرض قرار دے دیا اس چھوٹے سے جملے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی ماہ مبارک میں نورانی فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام انبیاء اور رسولوں کے سردار آقا علیہ السلام کے ساتھ قرآن مقدس کا دور کیا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ رمضان مبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 مرتبہ رمضان میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ یہاں سے آگے کوئی نہیں گیا، نہ آپ کے برابر کوئی گیا۔ امام شافعی 60 مرتبہ تک پہنچے ہیں۔ 61 مرتبہ یہ 60 مرتبہ ویسے پڑھتے، ایک قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ، یہ واحد ہستی ہے پوری کائنات میں جو رمضان مبارک میں 61 مرتبہ قرآن مقدس کو مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے مشکات کی حدیث ہے
صفحہ 174 ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ راوی اس حدیث کے، اور فرماتے ہیں کہ شبان المبارک کا آخری اشرہ ہے، شبان مکمل ہونے والا ہے۔ آقا کریم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور خطاب کرنا شروع کر دیا، یا ایھا الناس قد نزل علیکم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ میں لوگو تمہارے اوپر ایک وہ مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم مبارک، عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ میں اس کا رات کا قیام تمہارے لیے نفل بنا دیا گیا ہے، دن کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ میں اس میں جو کوئی ایک نفل ادا کرے گا ایک فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ بڑی لمبی حدیث آگے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ مَوَاسَاةِ وَشَهْرُ الزَّادِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا غُفِرَ لَهُ لِذُنُوبِهِ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب بدلہ جنت ہے۔ دوسرا پارہ پڑھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میرا ایمان والو، جب بھی مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مانگنا، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے، وہاں بڑا کمال جملہ ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ آگے فرمایا وہ شہر المواسات، یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اس میں فطرانہ دو اپنے غریب مسلمان بہن بھائی۔ کسی بھی موقع پہ سرکار نے مساکین اور غریبوں کو فراموش نہیں کیا، بلایا نہیں۔ میں رمضان کی خوشیوں میں، عید کی خوشی میں شامل کرو اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو، فطرانہ دو۔ جب بڑی عید کا موقع آیا تو میں اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو گوشت بھی دو، کھال بھی دو۔ شہر مواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ اس مہینے میں وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ باقی 11 مہینے کبھی کسی کے دسترخوان پر اتنے کھانے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں ہوئی ہیں جتنے رمضان میں ہوتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سرکار میں حق اور سچ ہے۔ سرکار ہمارے ہیں وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں وسعت دے دی جاتی ہے، اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ ہوا کہ جو اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی آگ گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے روزے میں، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے